ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائی کو زیبا ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر کل عین ناظرۃ واذن سامعۃ ولسان ناطق ان ربی علی صراط مستقیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بنیادی بات سمجھ لیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت، ان دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، کسی کی بات کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع اطاعت سے آگے کی چیز ہے، اس سے بڑھ کر۔ حکم تو مانیں گے ہی آپ، لیکن پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے اطاعت اور اتباع کے درمیان۔ اطاعت کا معنی حکم ماننا ہے، اور اتباع کا معنی پیروی کرنا ہے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت دونوں ہی کرنی ہوگی۔ اطاعت یا اتباع آپ کہہ لیں، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس تعلق سے ایک حدیث کو دیکھ لیا جائے۔ عن ابن شہاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابينا عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ترمذی، حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شام کا رہنے والا سوال کرتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ حلال، یہ حلال ہے، کر سکتے ہیں۔ تو شامی کہتا ہے آپ کے والد نے تو منع کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یعنی کہ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ارایتا ان کانا، اے سن، ارایتا ان کانا ابینا عنہا، کہ میرے والد نے روکا ہے، میرے والد نے منع کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، حج تمتع کی ہے انہوں نے۔ تو اب بول کہ میرے والد کی بات کو مانتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوں۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، عنہما نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اتباع کا دائرہ یا اس کی باؤنڈری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کتنی وسیع ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، خلیفہ ثانی، جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ جس راستے میں جاتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، اب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے نہیں اللہ کے رسول نے حج تمتع کی ہے۔ تو جو آدمی سوال کر رہا ہے، جو سائل سوال کر رہا ہے، اس کی بات کا رد کر رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا رد کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے۔ یہ اتباع ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب بھلا ہی وہ عمر بن خطاب ہوں، میرے والد ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول فعل عمل اللہ کے رسول کے کسی قول فعل یا عمل سے ٹکراتا ہے تو ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ دائرہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے، ایسا نہیں کہ محدود ہو، کسی ایک شخصیت پر، کسی ایک انسان پر آ کے نہیں رکتا، ہر بات صرف اللہ اور اس کے رسول تک جاتی ہے۔ تو یہ اتباع کی اہمیت کے تعلق سے۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ ہیں، شراب
جوا, سٹا, قتل و غارت گیری, زنا, شرک, جتنے بھی بگاڑ ہیں, تمام کے تمام برائیاں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, ہمارے آپسی اختلافات ہوں, لڑائی جھگڑا ہو, لین دین کا معاملہ ہو, سارے معاملے, سارے گناہ, ساری برائیاں, ان سب کو اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کر کے بتا دیا, اور اس کا حل بتا دیا کہ اس کا یہ حل ہے. حدیث پر غور کیجئے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولکن رضی ان یطاع فیما سوى ذلك مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنۃ نبیہ رواه الحاکم. مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا, خطبہ دیا. خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال, اور کہا لوگوں سے, ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم. دیکھو شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے. حدیث کے لفظ لفظ پر غور کیجئے. دیکھو کہتے ہیں ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم, شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس روئے زمین میں جہاں ہم رہتے ہیں, زمین میں شیطان کی عبادت کی جائے گی. وہ جانتا ہے کہ لوگ میری عبادت نہیں کریں گے. وَلَكِن رَضِيَ, وہ تو اسی میں راضی ہو جاتا ہے, ان یطاع, کہ تم اس کی اطاعت کر لیتے ہو, حکم مان لیتے ہو. عام لفظوں میں کہیں تو شیطان جانتا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے, تو راضی کس چیز پر ہوتا ہے کہ تم چھوٹے موٹے جو کام ہیں, چھوٹی موٹی جو بات ہیں, اس میں اس کی اطاعت کر لیتے ہو. تو میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں, وارن کرتا ہوں, اور اپنے اعمال برباد مت ہونے دو. اور دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اگر اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھٹکو گے نہیں, کبھی صراط مستقیم سے جدا نہیں ہوگے. سوچنے کا مقام یہ ہے, شیطان کی اتباع نہیں کی جا رہی ہے, اطاعت کی جا رہی ہے. جیسے میں نے بتایا, اطاعت حکم ماننا اور اتباع پیچھے پیچھے چلنا. تو شیطان کی پیروی نہیں کر رہے ہم, لیکن اطاعت انسان کو اتباع تک لے جاتی ہے. اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے, وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, اور شیطان کے بہکاوے میں بہہ کر پھر سارے کے ساری برائیاں کر بیٹھتا ہے. تو معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہوں, شرک, شیطان کے بہکاوے میں آپ بہک گئے, آپ نے اس کی اطاعت کر لی, آپ نے زنا کیا, آپ نے شراب پی, آپ نے سودی کاروبار کیا, جتنی بھی برائیاں ہیں ساری کی ساری برائیاں شیطان کی وجہ سے, انسان کی نفس پر وہ خواہشات غالب آ گئیں. اور ان ساری برائیوں کا ایک ہی حل ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب و سنت, اس کو تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی شیطان کی آرزو اور امید پوری نہیں ہوگی, اور تم گمراہی کے راستے سے بچ جاؤ گے, اور صراط مستقیم پر ڈٹے رہو گے, جمے رہو گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اچھا, اتباع سے کیا حاصل ہوگا؟ اتباع سے نجات حاصل ہوگی. ایک حدیث ہے, آپ نے بہانا سنی ہے, اس کا استعمال اکثر توحید کے تعلق سے کیا جاتا ہے, لیکن اس میں اتباع کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں, بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے روز سارے لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے گناہ حد نگاہ تک 99 کے 99 مختصر سا ترجمہ کر رہا ہوں میں, 99 کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہیں, اور ہر دفتر جو ہے حد نگاہ تک وسیع ہے, پھیلا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے افلک عذر, تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یا اعضا لما کا کتابت الحافظون, میرے لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں اللہ, نہ میرے پاس کوئی عذر ہے, نہ تیرے لکھنے والے فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے, میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا. تو وہ کہے گا یا ربی, اے میرے رب, یہ چھوٹا سا پرچہ, چھوٹا سا لفافہ, اور کہاں اتنے بڑے بڑے گناہ, بڑے بڑے 99 کے 99 دفتر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو ترازو کے ایک پلے پر وہ پرچہ رکھ دیا جائے گا, اور ترازو کے دوسرے پلے پر وہ گناہ رکھ دیے جائیں گے, 99 کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے, اور وہ ایک پرچہ, وہ ایک لفافہ ان تمام کے تمام گناہوں پر بھاری پڑ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے سنی ہو. وہ پرچہ کلمہ شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. توحید کے ساتھ ہی ساتھ صرف یہاں یہ نہیں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں, واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. اس آدمی نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا, اور اس پر وہ ڈٹا رہا تھا, جمع رہا تھا,
تبھی وہاں اس چیز کا ذکر ہے. آپ غور کیجئے کلمہ شہادت کا. اور آپ صرف یہ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہوں, آپ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں, تو نہیں. وہ آدمی جو بخشا گیا, جسے نجات حاصل ہوئی, وہ اس بات پر ثابت قدم تھا کہ اس کے تمام گناہوں کو کلمہ شہادت نے کھا لیا تھا, کلمہ شہادت نے دھو دیا تھا, اور کلمہ شہادت اس پر بھاری آیا تھا اس وجہ سے کہ وہ کلمہ شہادت تو ہے لیکن اللہ کے رسول کی اتباع کا اقرار ہے, آپ کی اطاعت کا اقرار ہے. وہ انسان اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا تھا, وہ انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا, اس وجہ سے کامیاب اور کامران ہوا تھا. بدعت کے زمرے میں نہیں گیا تھا, بدعتی نہیں تھا, شرک کے زمرے میں نہیں گیا تھا. اس حدیث سے تو شرک ثابت کیا جاتا ہے کہ شرک سے بچیے, لیکن دیکھیے ساتھ ہی ساتھ اتباع کا پہلو اس میں چھپا ہوا ہے. کتنی اہم چیز ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ مواحد ہیں, توحید پرست ہیں اور سنت کا خیال نہ رکھیں, اطاعت اور اتباع کا خیال نہ رکھیں اور اپنے زندگی کے مختلف محاذ پر بالائے طاق کر دیں کتاب و سنت کو, اور اتباع کے ہر مرحلوں میں, زندگی کے ہر مرحلوں میں اگر آپ اتباع کو نہ اپنائیں, اللہ کے رسول کے طریقے کو نہ اپنائیں اور سوچیں میں مواحد ہوں, میں توحید پر ہوں, تو غلط بات ہے. کہیں نہ کہیں کمی باقی رہ جائے گی. تو اس لفافے کے وزن کو اگر ہمیں برابر کرنا ہے, ان سے بھاری کرنا ہے, تو توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع پر ہمیں دھیان دینا ہوگا. یہ اتباع ضروری ہے نجات کے لیے. فائدہ کیا ہے اتباع سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اتباع اور اطاعت ضروری ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر, مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول کو بھیجا, انفسہم, جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے, کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و حکمت انہیں سکھاتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کے رسول کو, یہ انفسہم جو آیا یہ جمع کے لیے آیا, یعنی کہ اللہ کے رسول ایک جان ہیں, جانوں میں سے ہی ایک جان ہے, تو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا. یعنی کہ اللہ کے رسول ایک جان ہے. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے, چلتے چلتے سن لیجئے. ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ادھر کہا جا رہا ہے انفسہم, تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا, یعنی کہ اللہ کے رسول بھی ایک جان ہے اور آپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. دوسری بات, ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے پاس ایک نبی بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے, تم کو پاک کرتا ہے. اس سے پہلے تم کھلی گمراہی پہ تھے, اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, تمہیں پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے, کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک کیسے کیا؟ ناپاکی یا پاکی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے روحانی اور ایک ہے جسمانی. اس آیت پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے, یہاں سنتے جائیے, کہ دونوں طرح سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک کیا ہے. روحانی ناپاکی ہے شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا, آپ نے اس روحانی ناپاکی کو ختم کر دیا. لوگ شرک و بدعت میں مبتلا تھے, تو جو کلمہ شہادت کا اقرار کر لے, اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کر لے, وہ اس ناپاکی سے نکل جاتا ہے, روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے. تو وَيُزَكِّيهِمْ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز, اگر آپ اتباع نہیں کرتے, آپ غور کریں, تو آپ جسمانی طور پر بھی پاکی حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے وضو کیا ہے, کیا کہیں گے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. آپ نے غسل کیا ہے, آپ ناپاک تھے, آپ نے غسل کیا, آپ کیا کہیں گے؟ آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. یعنی کہ جسمانی پاکل حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی, تب جا کر آپ جسمانی اور روحانی دونوں طور سے پاک ہوں گے. یہ ہے اتباع کی اہمیت. دیکھیے, ہدایت پر کون ہے یا نہیں, اس کو چیک کرنے کے لیے بھی اتباع ضروری ہے. پتہ چل جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہے کہ نہیں. کہا
وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی ہے محمد رسول اللہ، آپ جس قبلے پر تھے پہلے ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم آزمائیں، ہم چیک کر لیں، ہم جانچ لیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے پیروں کے بل پلٹ جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں پر بہت بھاری تھا، لیکن جو مومن ہیں، جو آپ کے چاہنے والے اور میرے چاہنے والے ہیں، میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے لفظوں میں بول رہا ہوں، جو آپ کے اور میرے چاہنے والے ہیں، جو اتباع اور اطاعت کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں تھا. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں. تحویل قبلہ کا جو معاملہ پیش آیا تھا بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کو دونوں بول سکتے ہیں. جب نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا مسئلہ تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی جاتی تھی شروع میں. تو بہت سے لوگ جو تھے یہودی اور دشمنان اسلام اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو قبلہ جو ہے ہمارے ہی طرف تو ہے، بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف خوش ہوتے تھے. تو بہت سے لوگ جو ہے مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اللہ کی چاہتے تھے کہ قبلہ بدل دیا جائے، خانہ کعبہ مکہ کی طرف کر دیا جائے. دل میں تھا، دعا بھی کرتے تھے. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے اس بارے میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ذکر موجود ہے، تفسیر بغوی کے اندر بھی ذکر موجود ہے. تو دل کی چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن شروع میں بیت المقدس کی طرف تھا. اب یہودی اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے، دیکھو دے دے کے ہمارے طرف ہی تو ہیں. تو بہت سے لوگ مسلمانوں کی صف میں گھس چکے تھے، بہت سے لوگ مسلمانوں کی صف میں لائن میں قطار میں داخل ہو چکے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ قبلہ بدل دو. تحویل قبلہ کا معاملہ آیا کہ اب بدل کر خانہ کعبہ کر دیا جائے. تو جو مومن تھے، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے تھے، سچے مسلمان تھے، انہوں نے فوراً بنا چوچرا کے حکم کو مان لیا اور اپنی سمت بدل لیا، اپنا قبلہ بدل لیا. لیکن جو ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، جن کے دلوں میں نفاق چھپا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، ہٹ گئے. تو ہدایت پر کون ہے، اگر یہ جانچ کرنی ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کون صراط مستقیم پر ہے، کون ہدایت پر ہے، تو اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دو. اس کے بعد اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے، اس بات کو قبول کر لے، تو سمجھ جائیے کہ یہ ہدایت پر ہے. پتہ چلا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. ہدایت پر ہیں کہ نہیں یہ پتہ کرنے کے لیے، اور ہدایت پر وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوگا. ایک نقطہ یہ نکلا. اچھا، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنوں کی تو خوبی بتائی گئی، مومنوں کی عادت، ایک قول بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، آؤ لیحکم بینہم، کہ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا جائے، کوئی بات ہے اس کا حل کر دیا جائے. ان یقولوا، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. فوراً سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، فوراً عمل کر لیتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور ایسے لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یعنی بلایا گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اب فوراً مان لیتے ہیں، چونچرا نہیں کرتے، دماغ نہیں لگاتے کہ اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا. نہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کئی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کئی کتابوں میں موجود ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی ہے، ایک رات گزاری ہے بیوی کے ساتھ. آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اللہ اس کا رسول تمہیں بلاتا ہے. حوصلے جنابت نہیں کی، اٹھے اور جانے لگے. بیوی نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا سنا نہیں اللہ اور اس کے رسول ہمیں بلاتے ہیں. آواز آتی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، جا رہا ہوں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جا رہا ہوں. غسل کرنا بھول گئے، جہاد کے میدان میں گئے، جنگ کے میدان میں گئے، تیر لگی، تلوار لگی، زخم کھائے، شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی ہے، شہیدوں کی لاشوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے. حضرت حنظلہ کی لاش ملتی نہیں، حضرت حنظلہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. اللہ کے رسول نے کہا تھا انی ارا ما لا ترا،
جس چیز کو میں دیکھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. تم حنظلہ کی لاش کو زمین پر ڈھونڈتے ہو، لیکن حنظلہ کی لاش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو اسے غسل دے رہے ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب اللہ اور اس کا رسول انہیں بلائے یا اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو سنتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں، سوچتے نہیں. ایسے ہی چلے گئے تھے، سوچنے کا وقت نہیں تھا، اللہ اس کا رسول بلا رہا ہے نا، چلے گئے. یہ اطاعت، یہ اتباع کا جذبہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیابی کو پانے والے لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مراد کو پہنچے ایسے لوگ. آگے بڑھیے. امام احمد بن نصر ہیں، وقت کے بہت بڑے حاکم ہیں. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں. معتصم نام کا بادشاہ، بنو عباسی سلطنت کا جو دور گزرا ہے، 700 سالہ دور میں ایسا بادشاہ کبھی نہیں آیا. معتصم 7 فٹ لمبا، ہٹا کٹا، توانا، طاقتور، بڑا دلیر مانا جاتا تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا ہمت والا تھا، بڑا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لوگ خطاب کیا کرتا تھا، خطبے دیا کرتا تھا. لیکن بادشاہ کے دماغ میں خلل پیدا ہوا. ایک دن کھڑا ہوا، خطبہ پڑھایا اور ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے قرآن سے. فہم سمجھ کر وہم کا شکار ہو گیا. سوچتا ہے کہ مجھ کو فہم حاصل ہے جبکہ وہم کا شکار تھا. کہتا ہے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرائیے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو گیا. اور حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے. جب ایک نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ رب کا دیدار کر سکے، تو عام انسان اور عام بندہ اللہ کا دیدار کیسا کرے گا؟ میں معتصم کہتا ہوں، آج کے بعد جس کسی نے کہا کہ بندے رب کا دیدار کریں گے، میں اسے موت کی سزا دوں گا، میں اسے مار دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا. خطبہ ہے جی، بادشاہ ہے وقت کا. معتصم بہت بڑا بادشاہ ہے. بغداد میں اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ سلامت نے یہ بول دیا ہے، آج قرآن سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے. وہم کا شکار تھا، کہتا ہے فہم ہے میرا، میں نے یہ مسئلہ اخذ کیا. آیتیں پڑھ رہا ہے نا، آیتیں پڑھ رہا ہے، دیکھیے آیتیں پڑھتے جائیے، سنت کو چھوڑ دیجیے، سمجھ میں آئے گی کچھ بات. کہتا ہے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، اللہ مجھے دیدار کرا اپنا، اللہ نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ چورا چور ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکا، جب پیغمبر اللہ کو نہیں دیکھ سکے، تو عام انسان، عام بندے کیا دیکھیں گے؟ اب دوسرا جمعہ آیا بغداد میں، ساری مسجدیں، منبر سجے ہوئے ہیں، علماء ہیں، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے. کسی کی ہمت نہیں کہ بادشاہ کے خلاف کچھ بول سکیں یا ہوں سے چو کر سکیں. ایک مست کلندر آدمی کھڑا ہوا، امام احمد بن نصر رحمہ اللہ، کھڑے ہوئے منبر پر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف بیان کی، اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جنتیوں سے میرے بندو خوش ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم بہت خوش ہیں، تو نے ہمیں جنت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندو اس سے بڑا ایک اور انعام میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بندو اس سے بڑا ایک اور انعام میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. جنتی کہیں گے رب کیا انعام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اپنی خوشنودی دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنتی خوش ہو جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، بہت لمبا سجدہ کریں گے اور اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بندو خوش ہو، میں نے اس سے بڑا ایک اور انعام تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جنت میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، پھر اپنی خوشنودی، اپنی رضا دے دی کہ ہمارے باپ حضرت آدم تیری ناراضگی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے تھے، لیکن تو نے آج یہ اعلان کر دیا، مہر لگا دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اب تو ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس سے بڑا ایک اور انعام ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے.
जन्नती फिराग में हैं, सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला पर्दे हटा देंगे और अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नती रब का दीदार इस तरह से करेंगे जैसे 14वीं रात के चांद को देखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार उस वक्त जन्नती कर रहे होंगे और अल्लाह उन्हें दिख रहा होगा। उनके जिस्मों से ऐसी खुशी आएगी, उनके जिस्म में ऐसी खुशी आएगी कि जन्नत की खुशी उस खुशी के सामने कुछ नहीं है। ये अल्लाह के रसूल ने कहा। इमाम अहमद बिन नस्र ने इस हदीस को बयान करने के बाद कहा, लोगों, मोतसिम कहता है कि रब का दीदार नहीं होगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रब का दीदार होगा। मोतसिम झूठा है, नबी सच्चे हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह का दीदार उस तरह से करेंगे जिस तरह से 14वीं रात के चांद को देखा जाता है। बयान हो गया, खुतबा ख़त्म, लोग चले गए। बादशाह के चेले चाटे फराग में थे। जाकर बताया गया कि किसी की मजाल नहीं थी आपके खिलाफ बात करने की, आपके खिलाफ कहने की, लेकिन इमाम अहमद बिन नस्र ने आपके खिलाफ बात की है। अच्छा जाओ, हमने मौत की सज़ा सुनाई थी ना, उसको लेकर आओ। इमाम अहमद बिन नस्र अपने घर पहुँचे। पीछे से बादशाह के आदमी पहुँचे हैं। घर का दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा खटखटाया गया। देखा अहलिया ने आकर तो इमाम अहमद बिन नस्र को लेने के लिए, पकड़ने के लिए बादशाह के आदमी आए हैं। इमाम अहमद बिन नस्र ने देखा तो तेज़ी से लपक कर गुसल खाने में घुस गए। गुसल खाने के अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। कहा क्या बात है? कहा आती हूँ। अब जाके कह रहे हैं देखो बादशाह के आदमी आए हैं, तुमको लेने आए हैं, चलो। जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी और तुमको डर था तो रसूलुल्लाह से याराना क्यों किया? बीवी कह रही है, अल्लाह उसके रसूल की चाहने वाली है। जब तुम्हें डर था मोतसिम का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याराना क्यों किया? हक बयान क्यों किया है तुमने? आओ, आज तुम्हें वो लेने आए हैं। अब दरवाज़ा खटखटा रही, निकलते नहीं, थोड़ा वक्त हो गया। परेशान है, क्या बात है? इधर लोग खड़े हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही निकले तो आपकी बीवी आपको देखकर मोतजिब हैं, आश्चर्यचकित हैं। देखा कि कफन लपेटे हैं, गुस्ल किए हुए हैं। कहा मेरे शौहर क्या बात है? कहा मैं जा रहा हूँ, जालिम मुझे कफन देगा या नहीं, मुझे गुस्ल देगा या नहीं, मुझे पता नहीं है। इस वजह से मैंने गुस्ल कर लिया और मैंने ये कफन पहन लिया है, कफन लपेट लिया है। बादशाह के आदमी इमाम अहमद बिन नस्र को अपने साथ लेकर चले। दरबार में पहुँचे, बादशाह बैठा है, मोतसिम बैठा है, साथ में और भी लोग बैठे हैं, जो खबरी लाल थे वो भी बैठे हैं। कहा ये आ गया, यही है इमाम अहमद बिन नस्र। बादशाह ने पूछा मोतसिम ने पास जाकर, तलवार बेनियाम किए हुए, निकाले हुए है। कहा हमारे खिलाफ बोला है तुमने? क्या कहा तुमने? रब का दीदार नहीं होगा, रब का दीदार होगा। इमाम अहमद बिन नस्र रहमहुल्लाह के जुमले थे, मैंने कहा है रब का दीदार नहीं होगा। हाँ, सारे लोग मोतजब हैं कि लगता है मौत को देखकर डर गए। इमाम साहब ने तो बयान किया था कि नहीं अल्लाह का दीदार होगा, और अब बादशाह के सामने कह रहे हैं, जब बादशाह तलवार निकाल कर खड़ा है तो कह रहे हैं नहीं रब का दीदार नहीं होगा। मैंने थोड़ी बोलूं कि होगा। सारे लोग हंसने लगे। बादशाह भी खुश है, चेहरे में खुशी है कि देखो डर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि झट एक जवाब मिलने वाला है, फौरन एक जवाब मिलने वाला है। कहा खुशी ज़्यादा देर बाकी नहीं रही मोतसिम की और उसके आदमियों की, इसके चेले चाटों की। कहा बादशाह मैंने कहा था रब का दीदार नहीं होगा, लेकिन किसे? तुझे रब का दीदार नहीं होगा, अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वालों को रब का दीदार होगा। उससे मैं आया, तलवार बेनियाम की और इमाम अहमद बिन नस्र के सर पर तलवार पटकी। मौर्रखीन ने लिखा है तलवार जब तक चले गई जब तक कि जिस्म दो हिस्सों में तकसीम ना हो गया, जब तक कि जिस्म दो हिस्सों में ना बटा, शहीद हो गए। जालिम ने कहा सुनो, इसकी लाश को ले जाओ, गुस्ल ना देना, जनाजे की नमाज न पढ़ना, और बगदाद के दरवाजे पर जाकर टांग दो ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा सके या कोई हमारे खिलाफ न जा सके। इमाम अहमद बिन नस्र हक़ की सदा बुलंद करते हुए अल्लाह के रसूल की इताअत और इत्तिबा में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपकी लाश को बगदाद के दरवाजे पर लटका दिया गया। आधी रात हुई। एक आदमी का ख्वाब झूठा हो सकता है, दो आदमी के ख्वाब झूठे हो सकते हैं, तीन आदमी के एक से ख्वाब झूठे हो सकते हैं। आधे बगदाद ने ख्वाब में देखा, आधे बगदाद के रहवासियों के, वहां के रहने वालों को यह ख्वाब आया कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 साहबी, 5 साहबी, 4 जो हैं खलीफा हैं, अल्लाह के रसूल के 4 यार हैं,
حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. صف کو چیرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, اور اللہ کے رسول نکلتے آ رہے ہیں. خواب میں دیکھ رہا ہے بغدادی, ہے تاریخ میں موجود ہے یہ بات, خواب میں دیکھ رہا ہے صف کو ہٹایا اور اللہ کے رسول نکل کر آ رہے ہیں. 4 تھے سامنے, 5, اللہ کے رسول پیچھے سے آئے. سائل نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیسے آئے ہیں, آپ لوگوں کی تشریف کیسی ہوئی, آپ کا آنا کیسے ہوا, کیسے تشریف فرمایا آپ یہاں؟ کہا ہم اپنے احمد کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں, ہم اپنے احمد کے جنازے کی نماز کو پڑھانے آئے ہیں. مورخین نے نقل کیا ہے. تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں, فوراً اس پر لبیک کہتے ہیں, بنا چوچرا کیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے حکم کو مان لیتے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, فلاح کو پانے والے ہیں, مراد کو پہنچنے والے ہیں. یہ اتباع کی اہمیت دیکھیے, اندازہ لگائیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول نے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ذات کی بنا پر نہیں, بات کی بنا پر ماننا ہوگا. اللہ کی ذات الگ ہے, اللہ کے رسول کی ذات الگ ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ, میری اطاعت میں اللہ کی اطاعت شامل اور میری نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی شامل. تو ذات کی بنا پر نہیں, یہ دونوں ایک نہیں ہے. اللہ کے رسول الگ ہیں, اللہ الگ ہے, سب سے بالا, سب سے برتر, ہمارا رب, ہمارا خالق, اللہ کے رسول کا خالق, اللہ کے رسول کا رب, ہم سب کا رب. تو ذات کی بنا پر نہیں, بات کی بنا پر دونوں کی اطاعت کرنی ہوگی. کیونکہ اگر آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو ذات نہیں, بات کی بنا پر آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوئے, اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بات کی بنا پر کرنے کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوئے, ذات نہیں بات کی بنا پر. اچھا, 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کتابوں کے حوالے ایک حقیقت فقہ ہے یوسف جے پوری کی, اس کے اندر دوسری اصول الاحکام ابن حزم کی, اس کے اندر, اور ایک تیسری کتاب ہے علامہ ابن قیم جوزی کی اعلام الموقعین, اس کے اندر یہ چاروں کے اقوال مل جائیں گے آپ کو. امام ابو حنیفہ سے ایک سائل نے سوال کیا, سئل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالف قال اترکوا قولی بکتاب اللہ فقیل اذا کان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف قال اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول الصحابۃ یخالف قال اترکوا قولی بقول الصحابہ. حقیقت فقہ یوسف جے پوری, اس کے اندر یہ قول موجود ہے. امام مالک نے کہا, ابھی ترجمہ بتاتا ہوں میں, قال مالک بن انس رحمہ اللہ انما انا بشر اخطی واصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوه وکل ما لم یوافق فاترکوه. امام شافعی نے کہا قال الامام الشافعی کل مسئلة صح فيها الخبر والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حیاتی وبعد مماتی. امام احمد نے کہا قال الامام احمد رحمہ اللہ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا. ترجمہ دیکھیے, امام ابو حنیفہ سے سوال کیا سائل نے, سوال کرنے والے نے, سئل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالف. حضرت اگر آپ کا کوئی قول, اگر آپ کی کوئی بات اللہ کی کتاب سے ٹکرا جائے تو کیا کریں؟ کہا اترکوا قولی بکتاب اللہ, میرا قول جو ہے, میری بات جو ہے اس کو ترک کر دو اور اللہ کی کتاب کی بات کو مان لو. پھر کہتا ہے اچھا اللہ کے رسول سے اگر آپ کی کوئی بات, آپ کا قول ٹکرا جائے تو کیا کریں؟ کہا میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا. کہا اچھا. پھر سوال کیا اگر آپ کا کوئی قول, اگر آپ کی کوئی بات صحابہ کرام سے ٹکرا جائے تو کہتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ, میرا قول چھوڑ دو, میری بات چھوڑ دو اور صحابہ کرام کی بات کو لے لینا. یہ امام ابو حنیفہ نے کہا, یعنی کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے اوپر نہیں رکھا,
اللہ اس کے رسول سے اوپر نہیں رکھا. کہا نہیں، میری بات اگر اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہو، اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو، اور صحابہ کرام کے فہم اور فہم سے ٹکرا رہی ہو، تو میری بات کو چھوڑ دینا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. امام مالک کہتے ہیں، اصول الاحکام کے اندر قول موجود ہے، کہتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، اخطی و اصیب، صحیح بھی ہوتا ہوں غلط بھی ہوتا ہوں، میں انسان ہوں. امام مالک کہنا ہے انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، اخطی و اصیب، صحیح بھی ہوتا ہوں غلط بھی ہوتا ہوں، فانظروا فی رائی، تو تم جو میرا جو قول ہے، جو میں نے کہا اس پر غور و فکر کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، تو میری جو بات کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو، اور جو بات کتاب و سنت سے ملے موافق اس کو لے لو. جو میرا عمل یا میری کوئی بات یا میرا کوئی قول کتاب و سنت سے الگ جا رہا ہو تو چھوڑ دینا، کیونکہ میں انسان ہوں، صحیح بھی ہو جاتا ہوں غلط بھی ہو جاتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول غلط نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پڑھانے اور سکھانے والا ہے. اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. یہ امام مالک نے کہا تھا. امام شافعی کی طرف آئیے. امام شافعی نے کہا کل مسئلۃ صح فیہا الخبر والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنہ فی حیاتی و بعد مماتی. امام شافعی نے کہا تھا کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی قول میرا، کل مسئلۃ صح فیہا الخبر والرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یعنی کہ حدیث کے آ جانے کے بعد اہل علم، اہل نقل جو ہیں، اہل علم جو ہیں، مورخ محدثین جو ہیں، ان کے پاس جب کوئی بات آ گئی جو میرا قول ٹکرا گیا اللہ کے رسول کی اس بات سے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اپنی زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی میں اس سے ابھی سے رجوع کرتا ہوں کہ کوئی بات میں ابھی کہہ دوں جو اللہ کے رسول کی خبر سے ٹکرا جائے. حیاتی و بعد مماتی، اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد، یعنی مر جاؤں تب بھی اس بات سے میں رجوع کرتا ہوں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قال الامام احمد رحمہ اللہ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ، نام گنا دیا ایک لائن سے، نہ امام مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، نہ ثوری کی. لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا، بلکہ وہاں سے معاملے کو اخذ کرنا، دین کی بات وہاں سے لینا جہاں سے ہم سب لوگ اخذ کرتے ہیں، یعنی کہ کتاب و سنت سے. تقلید مت کرنا کسی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں اپنا ٹائم گزار دینا، اور وہاں سے معاملے کو اخذ کرنا جہاں سے ہم سب کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن و حدیث سے. یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ، ہر محاذ اسی انداز میں گزرے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.